الحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے بابو شفقت قریشی صاحب کی 9ویں برسی کے موقع پر، یہ دعا ہوگی۔ بابو شفقت قریشی کا شمار پاکستان کی ان نابغہ روزگار شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی حج کے لیے وقف کر دی۔ میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ولی صفت بزرگ بانی رفیق حج کمیٹی مذہبی سماجی شخصیت الحاج بابو شفقت علی قریشی صاحب کی 9ویں برسی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مرحوم و مغفور کے صاحبزادگان بابو انجم قریشی صاحب، بابو کیسر قریشی صاحب، بابو عمران قریشی صاحب اور دوستوں احباب نے خبرنامہ سے گفتگو کی۔ بابو جی نے پوری زندگی حجاج کرام کی خدمت کے لیے وقف کی۔ برسی کی تقریب کے موقع پر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی، پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین۔ عکاسی راجہ ساجد، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ محمد اترائے ہوئے ہیں بالغ لولا بے کمال دین میں متفنا قبر جائے دیدار مصطفیٰ سنتے ہیں ہوگا قبر میں دیدار مصطفیٰ ہے بے صبری بڑی دل نو دعا سال جو ہم یہ تقریب مناتے ہیں برسی کی، تو یہ تجدید عہد ہے اس بات کا کہ جو اپنا وہ مشن چھوڑ کر گئے بابو جی، اس کو جاری رکھنے کا ہمیں وہ جو ہے اس کا تسلسل ہے کہ وہ ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے، ہر صورت میں جاری رکھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا الرحمن الرحیم۔ میرے والد محترم بابو شفقت قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی فلاح و بہبود اور اللہ کی خوشنودی کے لیے گزاری۔ انہوں نے 1979 میں پہلی دفعہ حج کی سعادت حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ حج کو اشد ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے واپسی پہ آ کے رفیق حجاج کمیٹی قائم کی جو 1979 میں قائم ہوئی اور ابھی تک جاری ہے۔ انہوں نے تقریباً 36 سال حجاج کی بے لوث خدمت کی۔ انہوں نے ہر شہر قریہ جا کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کیں۔ ان کا یہ مشن ابھی تک جاری و ساری ہے، لیکن ان کی کمی ہم پوری نہیں کر پا رہے۔ آج ان کی 9ویں برسی ہے۔ ہم ہر سال ان کی یاد میں اپنے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں سب کو یاد کرتے ہیں۔ وہ بھی ہماری محبت کا ثبوت دیتے ہیں اور ان کی برسی
برسی میں جوک در جوک ہمارا علاقہ سارا پنڈی اسلام آباد اور بیرون شہروں سے بھی لوگ ان کی برسی میں حاضری دیتے ہیں. یا اللہ کرے ہم ان کی یہ یاد تازہ کرتے رہیں. یہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت جو انہوں نے کی ہے, حضور کے مہمانوں کی خدمت کی ہے, یا اللہ یہ ہمارے گھرانے میں قائم و دائم رکھے. میں آخر میں اپنے سب عزیزوں دوستوں کا, بھائیوں مہربانوں کا اور باؤ جی کے چاہنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمیں انہوں نے حاضری دی اور ہمیں عزت بخشی. اللہ کو نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. صدق اللہ مولانا العظیم. آج ہم اپنے پیارے بابو جی مرحوم و مغفور رحمۃ اللہ علیہ کی 9ویں برسی میں شریک ہیں. تو بابو جی کی پوری زندگی عملی زندگی تھی. انہوں نے 30 سال جو ہے وہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کی اور ملک کے مختلف شہروں میں جا کے, کراچی سے لے کر گلگت سکردو ڈی آئی خان تک, وہ جا کر انہوں نے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کی, ان کی تربیت کی. اور یہ پیارے ترانے جو ہیں یہ توحید کے ترانے وہاں پر اللہ کے مہمانوں کو سکھائے بھی اور بلند آواز سے پڑھ کے بھی ان کو بتایا. یہ پیارے ترانے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ہر سال یہاں اکٹھا ہوتا ہے, جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں. یہ اس تجدید عہد ہے ایک قسم کا کہ ہم نے باؤ جی کے مشن کو جاری رکھنا ہے, چونکہ وہ رخصت ہو گئے دنیا سے, لیکن انہوں نے جو ہمیں یہ مشن دیا ہے, ہر سال ہم باؤ جی کے ساتھ مختلف شہروں میں جو ٹریول کرتے تھے. تو اللہ کا کرم ہے کہ ان کے بعد بھی آج 9واں سال ہے, تو وزارت مذہب امور اسی طرح شیڈول بناتی ہے ٹریننگ کا. تو ہم جو ہیں پورے تقریباً 30 شہروں میں جا کر اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں. تو ہمارے بھائی جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ 9واں سال جا رہا ہے, تو ہم نے ان کے لیے ایک دفتر قائم کیا ہوا ہے. وہاں پر ان کی کتابوں کی کمپوزنگ ہوتی ہے. تقریباً 1.5 درجن سے زائد کتابیں ہیں ان کی, جو آہستہ آہستہ ہم جو ہیں وہ اس میں پریس میں بھیج رہے ہیں ان کی پبلش کے لیے. تو انشاءاللہ جلد وہ کتابیں جو ہم رونمائی ان کی کریں گے. اللہ کرے کہ ہم بھی اور ہماری اولاد بھی جو ہے ان کے مشن کو جاری ساری رکھ. جی السلام علیکم. میرا نام میاں وسیع اللہ قریشی سیہام ہے اور میرا تعلق سیہام گاؤں سے ہے, اور بابو الحاج بابو شفقت علی قریشی صاحب کا میں پوتا ہوں. اور باؤ جی کی تعریف میں کیا کروں, تعریف یہی ہے کہ باؤ جی نے حاجیوں کی خدمت کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی اور ایک کمپنی تشکیل دی جس کا نام رفیق حجاج کمیٹی ہے. باؤ جی ساری زندگی پورے پاکستان میں اپنے خرچ سے حاجیوں کی خدمت, حاجیوں کی تربیت کرتے تھے, اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ ہم بھی ان کے بعد بھی ہم یہ حاجیوں کی خدمت دائم و قائم رکھیں. تو اس کے بعد ہمارے جو چاچا جی ہیں الحاج بابو عمران قریشی, وہ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں, اور ہم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام روہیل انجم قریشی ہے, اور آج آپ سب میرے مرحوم دادا بابو شفقت قریشی صاحب کی 9ویں برسی کے موقع پر آئے ہوئے ہیں. میرے دادا مغفور و مرحوم جو فوت ہو چکے ہیں, آپ سب ان کو جانتے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کام حج کی تبلیغ کے لیے, ان کے جو حج پہ لوگ جاتے تھے ان کو ٹرین کرنے میں گزار دی اور حاجیوں کی خدمت کی. اور یہ کام بے لوث وہ کرتے رہے 79 سے لے کر 2013 تک, بالکل اپنے خرچے پہ فی سبیل اللہ حاجیوں کی خدمت کرتے رہے. ہمیں بھی انہوں نے یہی درس دیا ہے کہ پوری زندگی آپ نے حاجیوں کی خدمت کرنی ہے اور اس تبلیغ کے کام کو جاری و ساری رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کام کو جاری و ساری رکھیں, اور تبلیغ کے جو کام ہمارے دادا چھوڑ کر گئے ہیں ہم حاجیوں کی تبلیغ کرتے رہیں اور ان کو ٹریننگ دیتے رہیں, ان کو مسائل وسائل اور جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں حاجیوں کو, یہاں سے لے کے اسلام آباد سے لے کے مکہ مدینہ تک, وہ سارے ہم ان کو ٹرین کرتے رہیں اور اپنی پوری کوشش اس میں جاری و ساری رکھیں. تو آپ سب بھی ہمیں اس میں سپورٹ کریں, کیونکہ یہ بڑا نیک کام ہے, اور ہم ان کی ٹریننگ جاری و ساری رکھیں. انشاءاللہ یہ مشن ہم ان کا جاری و ساری رکھیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آپ سب سے اپیل ہے کہ میرے دادا کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کی قبر کی منزلیں, آخرت کی منزلیں سب آسان کرے, اور ہمیں بھی اس راہ پہ چلائے جو کہ انہوں نے ہمیں سکھایا, جو دین کا راستہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, اور جو تبلیغ کا راستہ ہے.
सब दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज ये तकरीब मुनक़्क़द हो रही है बाबू शफ़क़त कुरैशी साहब की 9वीं बरसी के मौके पर, ये दुआ होगी। बाबू शफ़क़त कुरैशी का शुमार पाकिस्तान की उन नाबग़े रोज़गार शख्सियात में होता है जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हज के लिए वक्फ़ कर दी। मुझे याद है कि मैं पिछले 30-35 साल जब तक मैं कवर करता रहा हूँ वज़ारत मज़हबी अमूर, तो उनके सामने एक ही मसला होता था। वो मसला ये था कि हज के मसाइल के लिए हर वक्त बात करते थे। हज के लिए वो यहाँ से बहुत दूर भी जाते थे। हज के लिए वो गलगित से लेकर पाकिस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता था जहाँ वो ना जाते हों। इससे मतलब यह है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी वक्फ कर दी इस काम के लिए। फिर उन्होंने अपनी औलाद को भी यही कहा कि मेरे बाद आप लोगों ने इस काम को संभालना है, और अल्लाह ताला के फजल करम से ये काम अभी तक चल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उस मिशन को उन्होंने ख़त्म नहीं होने दिया। उनके ज़िंदगी का एक ही मिशन था कि उजाज की बेहतर तरीके से तरबियत हो, ताकि जब वो लोग हज करने जाएं तो वो तो अपने हज के तमाम फ़राइज़ और तमाम वाजिबात जो है वो सही तरीके से अदा कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि ये वो सारी ज़िंदगी उन्होंने एक मिशन के तौर पर काम किया, बिला मुआवजा किया और अपनी जेब से पैसे खर्च किए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी दौलत और अपने वसाइल हुज्जाज की बहबूद के लिए वक्फ करके रखे थे। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का काम बहुत कम लोग करते हैं। उन जैसा हज मास्टर जो मास्टर ट्रेनर है शायद ही कोई पाकिस्तान में पैदा हो जो किसी लालच, किसी तमा और किसी और हिर्स की वजह से उसने ये काम शुरू किया हो। मैं समझता हूँ कि बाबू शफ़क़त कुरैशी को खराज अक़ीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उनके मिशन को जारी रखा जाए, गरीब लोगों की मदद की जाए, गरीब लोगों के साथ उनसे सलूक किया जाए और उनके वसाइल तमाम गरीबों पर सर्फ किए जाएँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे इलाके की इंतहाई महज़्ज़ शख्सियत जनाब बाबू शफ़क़त साहब की बरसी का दिन है। तो जब बाबू शफ़क़त साहब का नाम सामने आता है तो हमें वो अयाम याद आ जाते हैं जो हज के मौके पर वो जिस तरीके से उन अयाम में वो ड्यूटी करते थे और हुजाज को माशाअल्लाह इस तरीके से ट्रेन करते थे कि ताकि हज पर जाकर उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात पेश ना आए। और अल्हम्दुलिल्लाह बाबू साहब ने एक ऐसी बुनियाद रखी खुदा में हुजाज के सिलसिले में जो मेरा ख़्याल है कि आगे नस्लों तक चलती रहेगी। तो मैं इस सिलसिले में उनके जो बेटे हैं उनका भी किरदार इस सिलसिले में माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है और उन्होंने बाबू साहब के इस मिशन को जारी और सारी रखा हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस मिशन को आगे भी जारी और सारी रखेंगे। इसमें हमारे इलाके की इज़्ज़त भी है, आन भी है और शान भी है। और बाबू साहब का ये तराना अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक हर जगह गूंज रहा है। और मैं उनको अपने इंतहाई जज्बात के साथ खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनकी दर्जात बंदी के लिए दुआ गो हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौर कुरैशी है और मैं बाऊजी का नवासा हूँ। और बाऊजी ने अपनी पूरी ज़िंदगी हाजियों के लिए और हज की तरबियत में वक्फ़ कर दी है। और जब से उनकी वफ़ात हुई है उससे पहले भी और उसके बाद हम सारे, मेरे मामू, मेरे वालिद साहब, हम जितने भी छोटे घर के, हम सारे इसमें अपना जितना हिस्सा हो सकता है डाल रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे भी हम इसमें अपना हिस्सा डालते रहेंगे और हाजियों की तरबियत जितनी हमसे हो सकी पूरे पाकिस्तान में हर जगह जाके हाजियों को तरबियत दे के बाऊजी का मिशन हज की तरबियत हर घर तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया। अहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहाज बाबू शफ़क़त महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका एक नाम था, क्योंकि उन्होंने हुज्जाज कराम की 50 साल यानी निसफ़ सदी तक हाजियों की खिदमत की है। और जो हाजी कैफ़ इस्लामाबाद है ये उन्होंने ही अपने इस दौर में जनरल ज़िया उल हक़ साहब जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे और मोहम्मद ख़ान जनेजो साहब,
تو ان سے انہوں نے اپیل کی کہ یہاں اسلام آباد میں حاجی کیمپ نہیں، دور دراز سے حجاج آتے ہیں تو مختلف ہوٹلوں میں ان کو ٹھہرایا جاتا ہے، یا ایئرپورٹ کے قریب جو وہاں ایئرپورٹ کی بلڈنگ ہے اس میں ان کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے ان کی اس اپیل پہ نظر ثانی ہی نہیں کی، بلکہ اتنا خوبصورت ترین پورے پاکستان میں سب سے اچھا حاجی کیمپ اسلام آباد میں موجود ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے بابو عمران قریشی صاحب جو ان کی وفات کے بعد اس وقت حاجیوں کی رہنمائی اور خدمت کر رہے ہیں، ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حاجی شفقت محمود قریشی صاحب کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ ان کا بہت بڑا رول ہے پاکستان کے اندر حجاج کے متعلق۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔